رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور حکم صاحبان، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کے تابندہ تاریخ اور متعصبین کے ناروا کردار کی ایک جھلک ہے. حضرات سامعین اعظام، اسلام میں مدارس کی تاریخ صفحہ نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلہ الذہب کی ایک اہم کڑی ہے، تو غلط نہ ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے حقلے ہیں، جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے. یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے چمن اسلام کی سینچائی کا کام ہوتا ہے. یہ ایسی دانشگاہیں ہیں جن سے علم و عمل کی جوار تیار ہوتے ہیں. انہی مدارس سے خوشہ چینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر الزام کا دانش کا جواب دیتے ہیں. بقول شاعر: یہ جھونپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہ جھونپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہاں سے قیصر و کسریٰ ہلائے جاتے ہیں. حضرات سامعین نظام، مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہے. اگر میں پورے عالم کی تاریخ کی جھلکیاں دکھاؤں تو میرے لیے اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہوگا. اس لیے میں صرف اپنے ملک ہندوستان کی مدارس اسلامیہ کے کردار کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ان مدارس کی تاریخ کیا ہے. عزیزان گرامی، یہی تو مدارس اسلامیہ ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے لائے گئے سیاہی کے بادلوں کو پاش کرنے کے لیے اپنے ہونہار سپوتوں کو پیش کیا تھا. انہی مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھلنی کروایا تھا. انہی مدارس کی باقمار فرزندوں نے تیز و بند کی صحبتیں برداشت کی تھی. انہی مدارس کے نکلے ہوئے جیانوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون جگر بہایا ہے، دوسرے ادارے اپنے سپوتوں کے اتنے پسینے بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے. آئیے میں بتاتا ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی مدارس کی تربیت یافتہ تھے. جگر تھام کے آگے بڑھو، بالا کوٹ کی پہاڑی کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی گڈانوی کی شکل میں مجاہدین اپنے کھونے جگر کو دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا. مزید آگے بڑھو، سن 1857 کے معرکہ شاملی پر ایک دائرہ نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس معرکہ کے تمام مجاہدین ان مدارس سے فیض حاصل کرنے والے تھے. اور آگے چلو تو شیخ الہند، شیخ الاسلام کی مشقت اصیلی اور وفاداری مدارس اسلامیہ کی تاریخ نمایاں کرتی نظر آئیں گی. اب میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں: مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، انہی کے فیض سے ہے ملک میں سرسبز و شادابی، وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.